نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم کتب علیکم تم پر فرض کی گئی۔ کتبہ اس کا مطلب ہوتا ہے لکھ دینا، ٹھیک ہے، تم پر لکھ دی گئی، علیکم تم پر، کتبہ لکھ دی گئی یا فرض کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ القتال جنگ، وہوا یا جہاد بھی اس کا میننگ ہو سکتا ہے۔ وہوا اور وہ، کرہن ناگوار گزرتی ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے، ان کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز، وہوا اور وہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے، ان کہ تحبو تم پسند کرو، شیئن ایک چیز، وہوا اور وہ شرٌ بری ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون، تعلمون کا مطلب جاننا، لا تعلمون نہ جاننا، کہ تم نہیں جانتے۔ یسألونکا اس کا مطلب ہوتا ہے آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونکا آپ سے سوال کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، ان سے مراد یہاں پر سے لکھا ہوا ہے لیکن اس کا متعلق ہوتا ہے جیسے کسی چیز کے اباؤٹ، انگلش میں اباؤٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں، کے متعلق، ٹھیک ہے، اس کا میننگ یہ ہوتا ہے۔ آگے شہر الحرام مہینہ حرمت والا، شہر مہینے کو کہیں گے الحرامی حرمت والا، قتالن جنگ، فیہ اس میں، کل آپ کہہ دیں، قتالن جنگ، فیہ اس میں، کبیرن بڑا گناہ ہے، وصدن اور روکنا، عن سے، سبیلی راستے سے اللہ کے، وکفرن اور نہ ماننا، بھی اس کا، اور المسجد الحرام مسجد حرام سے، واخراج اور نکال دینا، اہلہ اس کے اہل کو، اس وہاں کے لوگوں کو، جیسے کہتے ہیں نا اہل و عیال، اسی طرح اس سے مراد یہی اہل ہے، وہاں کے لوگ، منہو اس سے، اکبرو بڑا ہے، عندہ نزدیک یا پاس، اللہ کے، والفتنہ تو اور فتنہ، اکبرو بہت بڑا ہے، من سے، القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم وہ تم سے لڑیں گے، حتی یہاں تک کہ یردوکم تمہیں پھیر دے، عن سے، دینکم تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا وہ کر سکیں، ومن اور جو یرتدد پھر جائے، منکم تم میں سے، ان پھر اس کا مطلب سے، دین ہی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہوا اور وہ کافرن کافر ہوگا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم حبطت ضائع ہو گئے یا غصب کر لیے گئے، جیسے ہوتا ہے نا انسان کوئی کام کرنے کے بعد اس کو بالکل خراب کر کے پھینک دے، اس کو ضائع کر دے، ٹھیک ہے، کسی بھی کھانے کو بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کو ہنڈیا جل گئی، بنا رہی تھی بہت زبردست ہنڈیا بنی، لیکن غصہ آیا، کچھ کیا تو اپنی ساری کی ساری اٹھا کر پھینک دی ڈسٹ بن میں، کیا ہوا؟ ضائع کر دیا اپنا کھانا۔ تو اسی طرح اعمال انسان کے کیسے ضائع ہو جاتے ہیں، فی میں دنیا و اور الآخرہ آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ، اور اولئک یہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، اللہم اجرنی من النار، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو کہ ایمان لائے، والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک
یہی لوگ ہیں یرجون رحمت اللہ. یرجون اس مطلب ہے امید رکھنا، کسی چیز کے امید رکھنا، امید باندھنا. ٹھیک ہے، یہی لوگ ہیں امید رکھتے ہیں رحمت اللہ سوری تو اللہ نہیں ہے، رحمت اللہ. اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، رحمت اللہ کے بعد آپ کو بتا دوں، چھوٹی سی توئیں لکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس بھی لکھی ہوگی. اس کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم، یہاں پر رکنا جو ہے وہ لازم ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کو کیا کریں گے، وہ ادا تو کریں گے لیکن اس کے نیچے جو زیر ہے وہ نہیں پڑھیں گے. رحمت اللہ. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے. ہاں کی بات اینڈ پہ آ رہی ہے. لیکن ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، اللہ اور اللہم، اس سے پہلے، اس کے لام سے پہلے، ٹھیک ہے، اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہم اس کو اللہ باریک پڑھیں گے. جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، کیا ہے اس سے پہلے زیر ہے نا، تو اس کو باریک پڑھا. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ، اس میں بھی زیر ہے پہلے با پر، تو پھر اس سے پہلے با آ رہی ہے اور با پر زیر ہے. پہلے والے حرف کو دیکھنے، اگر اس پر زیر ہوئی تو اس کو باریک پڑھیں گے. لیکن جیسے اوپر اسی آیت میں دیکھیں لکھا ہوا ہے سبیل اللہ، اس کو باریک پڑھا میں نے لام کو. لیکن رحمت اللہ، اس کو میں موٹا پڑھوں گی. واللہ، اس کو بھی موٹا پڑھوں گی. آپ نے مؤذن کو دیکھا ہوگا، وہ پکارتے ہیں نا اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے لام جلالہ، اس کو لام جلالہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لام جلالہ سے پہلے زبر اور پیش آئے تو ہمیشہ اس کو موٹا کر کے پڑھیں اللہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں سبیل اللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اس چیز کو یاد رکھیں، یہ تجوید کا ایک اصول ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو بہترین طریقے سے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ زیر زبر کی غلطیاں ہم سے معاف فرمائے. ہماری لینگویج نہیں ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو اس طرح ادا کریں جس طرح اس کے ادا کرنے کا حق ہے، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میری بھی کوئی غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں. ٹھیک ہے، یسألونک، وہ پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. عن، دیکھیں دوبارہ عن آیا، کسی چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے، اباؤٹ یا سے. الخمری، خمر کہتے ہیں نشے کو. ٹھیک ہے، شراب کو. والمیسر، میسر میں جوا آ جاتا ہے، پانسے کے تیر آ جاتے ہیں، اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں. کل کہہ دیجئے فیہما، کل آپ کہہ دیں فیہما، فی میں، ہما ان دونوں میں. ٹھیک ہے، ان دونوں میں، یعنی کہ خمر میں اور میسر یعنی کہ جوئے میں، شراب اور جوئے میں. اسم کبیر، اسم گناہ ہے، کبیر بڑا، اکبر سے، دیکھیں اکبر ہوتا ہے نا بڑا. اسی آیت میں دوبارہ اکبر کا لفظ بھی آئے گا. کبیر، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اس میں بڑا گناہ ہے. اور منافع، اور لیکن منافع بھی ہے، للناس لوگوں کے لیے. اسمہما، اور ان دونوں میں گناہ جو ہے اکبر بڑا ہے، من نفعہما، اس کے نفع سے زیادہ. ٹھیک ہے، اس کا جو نفع ہے اس سے زیادہ بڑا اس کا گناہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں. ماذا ينفقون، ماذا یہ سوال کے میننگ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا کچھ ينفقون وہ خرچ کریں. کل آپ کہہ دیں العفو، عفو کہتے ہیں ضرورت سے زائد. ٹھیک ہے، جو چیز ضرورت سے زائد ہو. کذالک، اسی طرح یبشین واضح کرتا ہے یا بیان کرتا ہے. یبشین اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے واضح کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہم پر بیان کرتا ہے. لکم، تمہارے لیے. آیاتی، آیات سے مراد تو، آیت سے مراد تو ویسے نشانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر حکم کے درجے میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آیاتی احکام. لعلکم، تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو. میں نے آپ کو بتایا تھا نا عربک میں ایک ورڈ کے بہت زیادہ میننگ آئیں گے. ہم الحمدللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو پھر یہ دیکھیں، پھر آپ نے سمجھنا ہے کہاں پر آیات کا مطلب نشانیاں آئے گا، کہاں پر آیات کا مطلب احکام آئے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم بیان کر رہے ہیں نا شراب اور جوئے کا.
تو اس وجہ سے یہاں پر آیات کا مین احکام میں آیا، فی میں دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ویسألونک اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن کے بارے میں. یہ دیکھیں آگے بریکٹ میں 12 بھی لکھا نظر آ گیا آپ کو، جو ویڈیو دیکھیں گے ان کو نظر آئے گا. الیتامى یتیموں کو کہا جاتا ہے. کل آپ کہہ دیں اصلاح ہے، لہم ان کی، خیر بہتر، وَإِن اور اگر تخالطوہم ملا لو ان کو، فإخوانکم تو بھائی تمہارے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتے ہیں، المفسدہ خرابی کرنے والے کو، من سے، المصلح اصلاح کرنے والا، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ لعنتکم ضرور مشقت میں ڈال دیتا، تمہیں، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. ولا تنکحوا المشرکات اور نہ نکاح کرو، یہ اندر سے ادا کریں خلق سے، اس چیز کو یاد رکھیے گا. مشرکاتی من مشرک عورتوں سے آپ نکاح نہ کریں، حتی یؤمن یہاں تک کہ یؤمننا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولامۃ مؤمنہ اور آمہ کہتے ہیں، اس سے مراد لونڈی، ٹھیک ہے، اس دور میں جو غلام عورتیں کنیزیں ہوتی تھیں اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. مؤمنات جو کہ ایمان والی ہو، خیر بہتر ہے، من مشرکات مشرک عورت سے، ولو اور اگرچہ، اعجبتکم تمہیں اچھی لگے، ولا اور نہ، تنکحوا تم نکاح کرو، المشرکین مشرک مردوں سے، حتی یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں. ولعبد اور البتہ غلام، مؤمن مومن، خیر بہتر ہے، من سے مشرک مرد سے، ولو اور اگرچہ، اعجبکم تمہیں پسند آئیں، تمہیں اچھے لگیں، اولئک یہ لوگ، یدعون دیکھیں دال عین، یدعو یا دال عین، اس کو دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینا، کسی کو بلانا، ٹھیک ہے. تو یدعون بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، ٹھیک ہے. مشرک مرد سے مشرک عورت سے شادی کی تو وہ آگ کی طرف بلائیں گے. واللہ اور اللہ، یدعو تمہیں بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے اذن کے ساتھ. اذن آپ نے پہلے بھی پڑھا، اجازت، ٹھیک ہے، اپنی اجازت کے ساتھ. وَيُبَشِّرُ اور بیان کرتا ہے، آیاتہ آیات اپنی، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون نصیحت پکڑیں، سے نصیحت حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، محیض کہتے ہیں حیض کو، ٹھیک ہے، حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کل آپ کہہ دیں، ہوا وہ، اس سے مراد اذن آگے ہے گندگی کے، اذیت کا میننگ، ٹھیک ہے، گندگی. فاعتزلوا پس تم الگ رہو، نساء عورتوں سے، فی میں، المحیض جب وہ حیض کی حالت میں ہوں. ولا تقربوہن ولا اور نہ، تقربو قربت سے نکلا ہوا، ٹھیک ہے، اور نہ قرب سے نکلا ہے، اور نہ قریب جاؤ، ہننا ان کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں، حتیٰ یہاں تک کہ، ہننا اب ہوا کا مطلب وہ ایک ہوگا، ٹھیک ہے، ہوا کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن سنگل پرسن کے لیے یوز کریں. ہما دو کے لیے یوز ہوگا، ٹھیک ہے. ہننا تو یہ پھر ہوگا زیادہ عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، زیادہ عورتوں کی بات کریے نا، کہ سب لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ. تو ہننا سوری اس کا مطلب ہوگا تم آؤ ان کے پاس، من حیثو جہاں سے چاہو. تقربو ہننا اوپر تھا، ولا تقربو ہننا مطلب قریب نہ جاؤ، ہننا ان کے، مطلب وہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر بھی تو ہننا تو تم آؤ ان کے پاس، ہننا یہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے. حتیٰ یہاں تک کہ، یطہرنا وہ پاک ہو جائیں، فاذا پس جب، تطہرنا وہ پاک ہو جائیں،
فَأْتُوهُنَّ تو آؤ تم ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم تمہیں حکم دیا جائے اللہ اور اللہ ان اللہ بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے توابین توبہ کرنے والے ویحب اور دوست رکھتا ہے متطہرین تا سمپل پڑھیں گے پھر تو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آگے ہا سمپل پڑھیں گے، ہا ایک اندر سے نکلے گا، یہ والا ہا سمپل پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پاک رہنے والے، اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو، الحمدللہ۔ نساؤکم نساؤکم نساء مطلب یہاں پر زیادہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، کم تمہاری جو عورتیں ہیں، حرسن کھیتی ہیں تمہاری، ٹھیک ہے، لکم تمہاری، فَأْتُو فا کا مطلب سو کے میننگ میں بھی آئے گا یا پس میں بھی، سو تم آؤ حرسکم اپنی کھیتی کے پاس، ٹھیک ہے، انا اس کا مطلب ہوگا جہاں سے تم چاہو گے، تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم اپنے لیے، واتقوا اور دوڑو، واتقوا اللہ اور دوڑو نہیں سوری واتقوا یہ تقوی کے میننگ میں ہے، ڈرنے کے میننگ میں ہے، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انکم کہ تم ملاقوہ ملنے والے ہو اس سے، وبشری اور خوشخبری دے المؤمنین ایمان والے۔ جی ان آیات میں سب سے پہلے 216 آیات کھولتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ جی آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے متعلق، اس سے پہلے 216 میں ہے کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، یہاں پر جہاد کے فرض ہونے کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب مومنین پر جہاد فرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اس ٹائم کی یہ آیات ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں دشوار معلوم ہوتا ہے، برا معلوم ہوتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، گھروں سے نکلنا کس کو پسند ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم مومنین کو گھروں سے نکالا اور انہوں نے جا کے لڑائی کی، ٹھیک ہے، کفار سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیز تمہیں بری لگتی ہے شاید وہ تمہارے لیے اچھی ہے، دراصل بلکہ شاید نہیں ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پر بہتر سے مراد کیوں بہتر کہا گیا جہاد کو؟ دیکھیں اگر وہ گھروں میں بیٹھے رہتے کیا ہوتا کہ دشمن آتا، ان پر غلبہ پاتا، ان کو غلام بنا لیتا، دین بھی جاتا اور پھر ان پر ظلم بھی ڈھائے جاتے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ غلام تھے تو ان کا آقا کافر تھا، کیسے ظلم ڈھاتا تھا ان پر، ٹھیک ہے، تو اگر تمام صحابہ اسی طرح ان کے قبضے میں چلے جاتے تو کیا ہوتا، وہ ظلم ڈھاتے اور ان کا مذہب بدلنے پر مجبور کرتے، ورنہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے گھروں سے نکلنا، ان سے جا کے لڑنا، مینس کہ وہ اب غلبہ نہیں پائیں گے، لیکن اگر تم جا کے ان سے لڑو، ان پر غلبہ پالو، ٹھیک ہے، ان کو مار بھگاؤ، ایک تو عزت ہوگی، دوسرا اسلام کی عزت، اسلام کی بڑائی، اسلام پھیلے گا، تیسرا تمہیں مال و اسباب بھی حاصل ہوگا، مال غنیمت بہت ملا کرتا تھا، چوتھا غلام بھی ملیں گی، کنیزیں لونڈیاں بھی ملیں گی، تو اس میں زیادہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اس میں تمہارا زیادہ فائدہ ہے، اسلام پھیلتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی سمجھو اور حالانکہ تمہارے لیے بری ہو، اچھا سمجھنا مینس کہ گھروں میں بیٹھے رہیں اور نہ نکلیں جنگ کے لیے، اور وہ ان کے حق میں بری ہو جانی تھی۔ حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے اور تم محض بے خبر ہو۔ یہ آیت سننی تھی، صحابہ کرام جو ہے وہ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، تو جہاد تو بہت زیادہ وہاں پر ہوتے رہے، غزوات بہت زیادہ ہوتے رہے، انہوں نے تو پوری زندگی جہاد کیا، کوششیں کرتے رہے۔ اچھا جہاد بھی دیکھیں یا تو وہ دشمنوں سے جا کر لڑنا تھا یا پھر اپنے دین کو پھیلانا تھا، تو دین آج ہم تک اسی لیے پہنچا ہے ان کے جہاد سے، جہاد اصل مطلب کہتے ہیں کوشش کو، تو اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، ٹھیک ہے، کتابیں لکھی، آج ہمارے ہاتھوں میں کتابیں ہیں، ہمارے پاس کتابیں ہیں، قرآن پاک ہی نہیں بلکہ حدیث کی بھی کتابیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، نیکسٹ آیت، حرمت والے مہینے، اس کا میں آپ کو شان نزول سنا دوں، حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالحج یعنی کہ جو حج کا مہینہ ہوتا ہے،
اس کو ہا پر فتح کے ساتھ اور ہا پر دمات دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ذوالحجہ بھی کہا جاتا ہے اور ذوالحجہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اصل میں کیا ہوا، تمام صحابہ کسی سفر پر نکلے ہوئے تھے، کچھ صحابہ، سوری تمام نہیں، کچھ صحابہ سفر پر نکلے ہوئے تھے، تو ان کا جو ہے کوئی کافر آ گئے رستے میں، ٹھیک ہے، تو ان سے یہ حرمت والے مہینے ان کو کیوں کہا گیا کہ رجب، یہ ذوالقعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، ان مہینوں میں لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان مہینوں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے ان مہینوں میں، زمانہ جاہلیت میں بھی، ٹھیک ہے، جاہلیت میں بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا اور اسلام کے دور میں بھی۔ تو اچھا، اس میں تو پھر وہ جب صحابہ ویسے سفر کے لیے نکلے تھے، سفر میں ڈاکو بھی ہو جاتے تھے، تو وہ کافر تھے، تو جب وہ سامنے آئے تو صحابہ نے ان سے لڑائی کی اور ان کو مطلب ایک کافر ان کا مر گیا۔ اچھا، صحابہ سمجھے کہ ابھی 30 جمادی الثانی ہے، لیکن وہ یکم رجب کا دن تھا، رجب سٹارٹ ہو گیا تھا، مینز حرمت والا مہینہ سٹارٹ ہو گیا تھا، اور حرمت والے مہینے میں ان سے قتل ہو گیا۔ اب یہاں پر جو پوچھا ہے نا، آیت میں آ رہا ہے نا، یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، اب یہ لوگوں کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے متعلق بھی کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے پوچھا، یا کافروں کے متعلق بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کافروں نے آ کے پوچھا کہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہ مسلمانوں نے تو دیکھیں حرمت والا مہینہ تھا، اس میں ایک شخص کو مار گرایا، تو اس کے بارے میں جب انہوں نے آ کر پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، خود اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، اس میں قتل نہیں کیا جا سکتا، اس میں لڑائی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ لیکن صحابہ کا کیا ہوا تھا کہ ان کو تو علم ہی نہیں تھا کہ حرمت والا مہینہ سٹارٹ ہو گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بھی ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ آج چاند نظر آیا، کل نظر آیا، ٹھیک ہے، عید جب کرنی ہوتی ہے یا رمضان کا روزہ رکھنا ہوتا ہے، انہی دنوں میں ہمیں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ چاند کا کریز، اور اس کے علاوہ ہمیں ہو رہا ہوتا ہے حج کے مہینوں میں، ٹھیک ہے، تو صحابہ کو نہیں معلوم تھا اس ٹائم، تو کوئی ایسے ذرائع بھی نہیں تھے، ہمارے پاس تو سوشل میڈیا ہے، ہمیں کتنی جگہوں سے پتہ چل جاتا ہے، خبروں میں آ جاتا ہے، فوراً نیوز میں آ جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا صبح عید ہوگی، یا چاند نظر آ گیا صبح روزہ ہوگا، یا چاند نظر نہیں آیا صبح روزہ رکھنا ہے، یا پھر چاند نظر نہیں آیا، جو بھی واقعات ہوتے ہیں، تو صحابہ کے پاس تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا، انہوں نے وہ سمجھے 30 جمادی الثانی ہے۔ اچھا، لڑائی بھی ہو گئی، قتل بھی ہو گیا، تو ایک جواب تو یہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا جواب ان کو دے رہے ہیں، ایک جواب یہ تھا کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ تحقیقی جواب ہے، الزامی جواب جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اس میں قتل کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے راہ سے روکنا ہے، جو تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہو، کافروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تم روکتے ہو لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اور تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اور مسجد حرام سے روکتے ہو، ٹھیک ہے، مسجد حرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جانے سے روک دیا تھا نا، ایک بات تو اس میں یہ بھی آ جاتی ہے، اور دوسری کہ ان کو شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، ہجرت کرنے پر، تو وہاں سے نکال دیا تم نے وہاں کے رہنے والوں کو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بڑا گناہ ہے، اور اس کے علاوہ مسجد حرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفر کرتے ہو، اس سے کفر کرنا کیا ہے، مینس وہاں پہ بت لا کے رکھ لیے، اللہ کی بجائے ان کی عبادت شروع کر دی، ان کا طواف شروع کر دیا، تو بس استغفر اللہ، تو پھر یہ بھی تو گناہ ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی بے شک حرمت والے مہینے میں بھی قتل کرنا گناہ ہے، لیکن یہ بھی گناہ ہے، یہ اس سے بڑے بڑے گناہ ہیں جو تم کرتے ہو، اس گناہ کا نہیں تمہیں پتہ چلتا، تم اس چھوٹے سے گناہ کو اس کو لے کر آگے، جس میں کہ انہوں نے بے دہانی میں بے خیالی میں کیا تھا، ان کو علم نہیں تھا اس ٹائم کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو وہ تو صحابہ تو ایسے تھے، وہ ان مہینوں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا تم فوراً لے کر آئے پکڑ کے، لیکن اپنا تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم لوگوں نے کیا 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 ہے، اس میں ہمارے لیے بھی عمل کی بات ہے، اس میں دیکھیں آج ہم سے کوئی گناہ ہو جائے نا، ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں بھیگی بلی بن کے، بھئی ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن کوئی ہمارا مخالف ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم
اس سے کوئی غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی بھی کوئی مائنر سی غلطی ہو جائے، ہم پکڑ کے دوسروں کو بتاتے ہیں، رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے، دیکھو فلاں سے یہ غلطی ہوئی، دیکھنا فلاں نے یہ کیا، اس کو شرم ہی نہیں آتی، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، بیچاری کسی سے کوئی غلطی ہی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک بات اس سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چلتی ہے کہ ہم نے کسی کے گناہ کا اشتہار نہیں لگانا، ہم نے دوسروں کو یہ نہیں کہنا کہ فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ گناہ ہوا، ہم کیوں اشتہار لگائے، ہم اپنے گناہ کا نہیں کسی کو بتاتے، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یا اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں معاف فرما۔ کیوں ہم دوسروں کی غلطیوں کو اچھالتے ہیں اگر ہمیں علم ہو جائے؟ کیوں دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کسی کا عیب کھل جائے؟ تو عیب کی بھی پردہ پوشی کرنی ہے، دوسرے کے گناہ کی بھی پردہ پوشی کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھا دیا جائے پیار سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کو محفل میں بیٹھ کے کہیں گے نا، یہ دیکھو تم نے غلط کیا، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، یہ تم غلط کر رہے ہو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے اس کے بارے میں یہ ہے، تو وہ بندہ وہاں پر اکڑ جائے گا، ٹھیک ہے، اپنے گناہ پہ ڈٹ جائے گا اور وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو تنہائی میں لے جائیں، ٹھیک ہے، اس کو الگ سے، آپ کو کوئی موقع ملے اس کے ساتھ الگ سے بیٹھنے کا، تو اس سے بات کریں، اس کو بتائیں کہ یہ آپ نے غلط کیا، یہ غلط ہے، یہ آپ کا گناہ ہے، آپ کو اللہ سے معافی مانگنی ہے، میں آپ کی بھلائی چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ آپ دوزخ میں جلیں۔ اس کو پیار سے طریقے سے منائیں، ٹھیک ہے، وہ انسان آپ کا بن جائے گا۔ اسی طرح ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، ہماری کزن سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی نند سے کوئی غلطی ہو گئی، بھابھی سے کوئی ہو گئی، بہو سے ہو گئی، ساس سے ہوگی، ہم اپنی غلطی نہیں بتائیں گے، ہم دوسروں کی غلطیوں کے اشتہار لگائیں گے، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام رشتہ دار اس میں آ جائیں گے اور تمام دوست احباب بھی اس میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کا اشتہار نہیں لگانا، چاہے وہ ہمیں بندہ جتنا مرضی برا لگتا ہو۔ کافر اور مسلمانوں سے زیادہ تو کسی کی دشمنی نہیں ہے نا، تو وہ کافر تو نہیں ہوتے ہمارے رشتہ دار، ٹھیک ہے، ہمارے دوست احباب یا پھر ہمارے ساتھ والے، بے شک ہمارا ان سے دشمنی چل رہی ہے، ہمارا کوئی بیر ان سے چل رہا ہے، مینس کسی بات میں ہمارا تنازع چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، تو اس کے بھی ہم نے گناہ کا اشتہار نہیں لگانا۔ تو پھر اس کے بارے میں جو گناہ کا اشتہار لگاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنا گناہ دیکھو تمہارا زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس ٹائم انسان کو فوراً اپنے گناہ یاد کرنے چاہیے، میں نے کتنے گناہ کیے، ٹھیک ہے، میں نے کتنے گناہ کیے اور کیا میں نے توبہ کی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنے کی بات تھی ایک اس میں۔ اور نیکسٹ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فتنہ مینس جو مسجد حرام سے روکنا، ٹھیک ہے، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے وہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ اللہ اکبر، کافروں کا کیا ہے، یہودیوں کی کیا سازش ہے کہ ہم نکل آئیں اس مذہب سے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس مذہب میں جا کر بلند ہوں، ہمیں عزت ملے، ٹھیک ہے۔ جن مسلمانوں نے ہمیشہ قرآن و سنت کی پیروی کی، ٹھیک ہے، وہ جو ہیں کیا ہوئے، ہمیشہ معزز رہے، ان کو بلندی ملی صحابہ کو کہ نہیں، آج تک ہم یاد کر رہے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چلو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تو ذکر ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کا ذکر ابھی تک ہمارے زبانوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کے بعد جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کو تابعین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا، انہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، وہ ہو گئے تابعین، ٹھیک ہے۔ تابعین جو ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، ان کا بھی ذکر ابھی تک ہماری زبانوں پر موجود ہے، ٹھیک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تبع تابعین، ٹھیک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ آپ دیکھ لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ دیکھ لیں، ان کے نام ابھی تک ہماری زبانوں پر ہیں، امام احمد بن حنبل دیکھ لیں، ان سب کے نام ہماری زبانوں پر موجود ہیں، یہ دین کے لیے بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی اور طاقت دی کہ وہ دین کے بڑے بڑے کام کر سکیں۔ اچھا، ان کو نہیں ہم کہہ سکتے، ہم کبھی نہیں ان کو کہہ سکتے کہ یہ جو ہے اولڈ فیشن تھے، کبھی ہم نے کہا، ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ہماری زبانوں پر یہ لفظ نہیں آتا ہے، لیکن آج ہم قرآن و سنت کو اپنانا شروع کریں، ہمارے اپنے بہن بھائی، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہمیں اولڈ فیشن کہنا شروع کر دیتے ہیں
کیوں؟ کیونکہ یہ یہودیوں نے کی اور عیسائیوں کی سازش ہے. انہوں نے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ بھئی پینٹ شرٹ پہنو گے تو تم ماڈرن لوگ ہوگے، تمہیں سوسائٹی قبول کرے گی. تم نے قمیض شلوار پہن لی تو تمہیں نہیں قبول کرے گی سوسائٹی، تم تو بھائی اولڈ فیشن ہو گئے. تم نے سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا، ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھنی شروع کر دی مردوں نے، تو تم جو ہے وہ اولڈ فیشن ہو گئے. شلوار اپنی نیچے رکھو، جس میں کہ مردوں کا حکم ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے. عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹخنے چھپا کر رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی عورتوں کو ٹخنے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو عورتیں ٹخنے چھپا کے رکھتی ہیں ان کو اولڈ فیشن کہا جاتا ہے، اور جو ٹخنے کھلے چھوڑتی ہیں، اپنی تھوڑی سی پنڈلی دکھاتی ہیں، ٹخنے دکھاتی ہیں، تو وہ ماڈرن کہلاتی ہیں. لیکن کیا ہے؟ ان کے ٹخنوں پر آگ ہے جو کہ ان کو دنیا میں نہیں نظر آ رہی، وہ آخرت میں نظر آئے گی. اور جو ہمارے پاس یہ جو آگ، گیس، یہ جتنی بھی دنیا کی آگ ہے نا، یہ بہت مائنر حصہ ہے جہنم کا. ٹھیک ہے، جہنم کی آگ کا. اور جہنم میں ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالی ہمیں اس سے معاف فرمائے. تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ کافر تو چاہتے ہیں کہ دین سے مرتد کر دیں، پلٹا دیں، واپس کفر میں لوٹ جائیں. ٹھیک ہے، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں تو استغفر اللہ، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. جو شرک کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے معاف فرمائے. ٹھیک ہے، تو اسی کفر کی حالت میں مرے تو ان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنی مرضی دنیا میں نمازیں پڑھی. ٹھیک ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے؟ یہ دعا کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ اینڈ کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے، اگر کوئی جو انسان مطلب نزاع کی حالت میں ہو تو سب اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو، کیونکہ غلطی سے وہ کہہ دینا میں نے نہیں پڑھنا، تو یہ چیز اس ٹائم اس کے لیے غلط ہوتی ہے. خود کلمہ پڑھنے لگ جائیں تو تاکہ اس کے منہ سے بھی کلمہ نکلے. ٹھیک ہے، تو اکثر لوگ جو تھے، ٹھیک ہے، واقعات سننے میں ملے ہیں کہ وہ پوری زندگی نیک عمل کرتے رہے، نمازیں، روزے، سب کچھ کرتے رہے. نیتیں خالص نہیں ہوتی نا، مرتے وقت ایک دم منہ سے نکل گیا میں یہودی ہو گیا، میں نصرانی ہو گیا، توبہ استغفر اللہ. سارے کے سارے اعمال ضائع، ساری کی ساری عبادتیں ضائع، حج جتنے بھی کر لیے ضائع. تکبر نہیں کرنا نا، شیطان نہیں بننا نا، ابلیس نہیں ہم نے بننا. ٹھیک ہے، ہم نے انسان بننا ہے، آدم کی اولاد ہیں ہم. کیا ہے؟ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. اگر کوئی کفر پہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہا ہے کہ وہ تائب ہو جائے، توبہ کر لے اور دوبارہ اسلام میں لوٹ آئے. تو اس کی سزا بھی ہے. میں آپ کو مرتد کی سزا بتا دوں کہ اگر مسلمان کوئی بھی شخص ہے، مرد ہے مینز، تو اس کو 3 دن جیل میں رکھا جائے اور پھر 3 دن میں اس کو کہا جائے کہ وہ اسلام کی طرف پلٹ آئے. اگر وہ پلٹ آئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پلٹے وہ تو اس کو پھانسی دے دی جائے. یہ اس کی سزا ہے. ٹھیک ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اور عورت کی کیا سزا ہے؟ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو ہمیشہ کی قید بنا دیا جائے گا، ہمیشہ کی وہ قیدی بن جائے گی. پوری زندگی اس کی جتنی بھی رہے گی، یا بے شک اس نے 20 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، جس عمر میں بھی یہ اس نے کام کیا، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ اسلام سے پھر گئی، تو پھر اس کو باقی کی اس کی ساری زندگی جیل میں ہی ہوگی. جب وہ مرے گی قدرتی موت تبھی اس کو باہر نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سزا شریعت نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے، آگے آئے دیکھیں، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے. کتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اوپر جیسے جہنم کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ پر بہت ہی پیار آتا ہے، اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے محسوس ہوتی ہے. جیسے جہنم کا ذکر آتا ہے فوراً ساتھ ہی جنت کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا ذکر آ جاتا ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایمان والے، ان الذین آمنوا، ایمان والے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہی ہے اللہ کی رحمت کے امیدوار. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. صحابہ کرتے تھے نا، اللہ پر ایمان بھی لے آئے. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے اپنی جنت کا سودا کر لیا. ٹھیک ہے، دنیا کی تکلیفیں انہوں نے کہا برداشت کر لیں گے. اور ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور وہ جنتی ہو گئے. کیسے؟
جنگ میں سب صحابہ جب جنگ کے لیے نکلے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو مطلب سب غزوہ کے لیے نکلے تھے، تو پہنچ گئے، کفار سے لڑائی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا تیزی سے آیا، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا اللہ میں مسلمان، یا اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب کلمہ شہادت بڑھایا، مسلمان ہوئے، کہتے کہ میں لڑنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ کوئی ایسا ٹائم آپ سمجھ لیں 10-11 بجے کا صبح کا ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی جہاد کی، وہ گئے ہیں اور کفار سے لڑے ہیں، اور ایسی جان لگا کے لڑے ہیں، کفار کے ڈھیر ڈال دیے۔ پھر جب وہ دیکھتے تھے نا کہ جو سب سے زیادہ لڑ رہا ہے تو اس کا محاصرہ کر لیتے تھے اس صحابی کا، تو اس صحابی کا جو ہے نا محاصرہ کیا اور ان کو جو ہے نا شہید کر دیا۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، زکوٰۃ مجھے نہیں پتا، کوئی عبادت نہیں ان سے ہوئی، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ بتائیں ان کے لیے کیا درجہ ہوگا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم نہیں مشکلات برداشت کرتے، ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں صبر کر سکتے، میری بس ہو گئی ہے، میں نہیں اتنا صبر کروں گی، میں کیوں کروں۔ لیکن اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ نے کتنے جہاد کیے، ہجرت بھی کی، وہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار۔ ہم بھی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو نیت کرتے ہیں کہ ایمان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اگر ہمیں کبھی ہجرت بھی کرنی پڑے، ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بھی پیش آ جائے، ٹھیک ہے، تو ہجرت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جہاد کرنا پڑا اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے، یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر میدان جنگ میں ہی جا کے لڑنا ہے، اب تو ویسی جنگیں نہیں رہی، اب تو جنگیں بھی سائنسی شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، وائرس پھیلا دو کسی بھی ملک میں جا کے، وہاں کے لوگ خود بخود مرنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جنگیں تو سائنسی ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس کو چھوڑیں۔ جہاد اللہ کے راستے کے لیے نکلنا، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے کے لیے کوشش کرنا، کیا آپ جو ہیں دین کا علم پھیلانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، جتنا بھی سیکھیں اس کو آگے پھیلائیں، یہ بھی جہاد میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں شمار ہوتا ہے جہاد میں، کہ اللہ کے راستے کے لیے نکلی ہے، اللہ کے راستے کے لیے کوشش کی ہے، اپنا دین پہلے سیکھیں، سیکھنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچانا شروع کریں، ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ بھی نہیں کرنا کہ خود عمل نہیں کیا اور دوسروں کو ہم بتا رہے ہیں، تو پہلے خود عمل کرنا ہے پھر دوسروں کو بتانا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ اکثر دعوت دینے والے، بلانے والے دین کی طرف، وہ جہنم میں ہوں گے، تو دوسرے لوگ پوچھیں گے کہ تم تو ہمیں دین کی دعوت دیتے تھے، تم سے تو ہم روزے کے مسائل پوچھتے تھے، احکامات پوچھتے تھے، زکوٰۃ کا، حج کا مسئلہ تم سے آ کے پوچھتے تھے، اپنے دنیاوی مسائل، دینی مسائل تم سے آ کے پوچھتے تھے، آج تم جہنم کے بیچ میں کیوں کھڑے ہو؟ تو جنتی ان سے سوال کریں گے، تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں تو دعوت دیتا تھا دین کی اور میں خود نہیں کرتا تھا عمل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ان میں سے نہ بنائے کہ ہم جہنم کے بیچ میں ہم کھڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنا، اور ہم رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور ہمیں بھی بخش دے اور ہم پر بھی مہربانی فرما۔ ہاں جی، آگے آتا ہے، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں آیت شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں پہ شراب کا دور چلتا تھا، جیسے ہم چائے پیتے ہیں نا آج کے دور میں، لوگوں کو چائے بڑی پسند ہوتی ہے یا کولڈ ڈرنکس بڑی پسند ہوتی ہیں، اس گرمی میں کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک لے آؤ، وہ ساتھ لازمی رکھی ہوتی ہے، اور اس طرح کھانے کے بعد چائے لے آؤ، یہ رکھی ہوتی ہے، تو اس ٹائم شراب کا اس طرح استعمال تھا، تو ہر کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا تھا، تو اس ٹائم حرام نہیں تھی نا، تو صحابہ بھی پیتے تھے، لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں ہاتھ لگائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نفرت رکھی تھی، جو بھی چیزیں حرام ہونا تھی نا اسلام میں، ایک دم سے کسی چیز کا حکم نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ حرام کر دی گئی، جیسے کہ قبلہ کا آپ دیکھ لیں کہ پہلے قبلہ جو تھا بیت المقدس تھا، دیکھیں یہود سب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کا بھی قبلہ پہلے بیت المقدس رکھا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے وہ کعبہ کر دیا، ٹھیک ہے، بیت اللہ کر دیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ احکام نازل کرتا رہا۔ اسی طرح شراب کے بارے میں جب پوچھا تو پھر کیا ہوا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہہ دیجئے کہ بڑا گناہ ہے، لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن
ان کا گناہ ان کے نفع سے بھی زیادہ ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک دو صحابہ اور بھی تھے ساتھ، انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہمیں شراب کے متعلق بتائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ یہ دیکھیں اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے لیکن اس کا گناہ بھی ہے. تو کچھ صحابہ تھے انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن اس کی حرمت نہیں نازل ہوئی. ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اس میں آیات میں کہ یہ جو ہے حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا، ٹھیک ہے، ان آیات میں. ٹھیک ہے، پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں جو ہے نفع زیادہ ہے، اور نفع بھی ہے اس میں لیکن گناہ اس نفع سے زیادہ ہے. تو کافی صحابہ نے جب سنا کہ اس میں گناہ ہے بھی ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا حکم جب شراب کا آیا تھا، وہ اس ٹائم جب ایک صحابی نے دعوت کی سب کی، ٹھیک ہے، سب دوستوں کی دعوت کرنے کے بعد شراب کا دور چلا. ٹھیک ہے، کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، شراب پی اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی تھی اور اس کو غلط پڑھ دیا تھا. تو جب غلط پڑھ دیا تو پھر اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری تھی کہ تم نماز کی حالت میں شراب نہ پیو، مطلب نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ آیت جب اتری تھی پھر بہت زیادہ صحابہ نے پھر اس ٹائم چھوڑ دیا کہ جو شراب جو ہے نا اس کو گناہ کہہ دیا گیا ہے. مطلب جو چیز ہمیں نماز سے روک رہی ہے، شراب ہی روکتی تھی نماز سے، تو پھر ہم کیسے پی سکتے ہیں شراب. تو انہوں نے شراب کو کافی زیادہ حد تک کنٹرول کر لیا. اور اس کے بعد لیکن اس کا بیچنا اس ٹائم بھی تھا کہ لوگ بیچ رہے تھے. ٹھیک ہے، سیل کرنا یا اس کا کاروبار کرنا ان کے لیے جائز تھا، وہ کاروبار کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں پھر پورا حکم نازل کیا تھا. وہ ایسے ہوا کہ سعد بن ابی وقاص ایک دعوت میں شریک تھے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا، دعوت مکمل ہوئی اور اس کے بعد شراب پی سب نے. شراب پینے کے بعد عرب میں شعر و شاعری بہت عام تھی، جیسے ہم سب بیٹھ کے ایک دوسرے کے قصے بیان کرتے ہیں. ہم اگر فیملی میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں نا ہماری دعوت، تو آپ دیکھیں ہم کھانا کھا لیں گے، چائے پی لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، میٹھا بھی کھا لیا، اور اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی باتیں لے کر بیٹھیں گے، لازمی ہم باتیں کریں گے بیٹھ کے. تو اس ٹائم وہ عرب والے کیا کرتے تھے، شاعری کر دیتے. تو سعد بن ابی وقاص نے کچھ ایسی شاعری کی جس میں مکہ والوں کی جو اچھائی تھی اور مدینہ والوں کی برائی بیان ہو گئی. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایک انصاری کو بہت برا لگا، تو وہ اٹھ کے انہوں نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور سعد بن ابی وقاص کے سر پہ مار دی. تو پھر جس سے خون بہت زیادہ بہنے لگا، کافی بڑا زخم آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ پھر سعد بن نبی وقاص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے درمیان جو اس کا حکم ہے نا، واضح حکم ہمیں دے دے تاکہ نا اس شراب سے ہم باز آ جائیں. پھر 2 آیات اتری تھی، 90 اور 91 آیت ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ بیان فرمایا ہے کہ شراب کے مطلب قریب نہیں جانا، یہ حرام ہو گئی ہے تم پر. پھر اس میں جوا وغیرہ یہ سب کچھ تھا کہ یہ حرام کر دیا گیا ہے. پھر اس ٹائم سے اس کی حرمت ثابت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہم سب کو اس حرام کام سے محفوظ رکھے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت بھی فرمائی تھی. اس میں یہ سارے تھے شراب کا کاروبار کرنے والے، شراب نچوڑنے والا، اس کو اٹھانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت وصول کرنے والا، اس کو لاد کر لے کر جانے والا. مین شراب کا کام کا جو کچھ بھی آتا ہے نا، چاہے اس کی وہ پیکنگ بنا رہا ہے اب، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کو اٹھا رہا ہے، چاہے اس کے لیے بوٹلز بنا رہا ہے، چاہے اس کے ڈھکن بھی لگا رہا ہے، یا پھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ دے رہا ہے، یا سرو ہی کر رہا ہے، تو ان سب پر لعنت ہے. ٹھیک ہے، تو شراب کا سب کچھ اب حرام ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا یہ آیت تھی شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. تو جی اس کے بعد آتا ہے دنیا اور آخرت کے امور کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ بہتر ہے اس میں خیر خواہی ہے کہ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو خوب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جب آئے نا یتیم کے بارے میں کہ یتیم کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، تو صحابہ نے اتنا زیادہ اس پر عمل کیا کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھاتے تھے، چاہے وہ گل جائے
پڑا پڑا خراب ہو جائے یا کچھ ہو جائے، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ وہ ڈر گئے تھے نا، جب وعید نازل ہوئی تھی کہ ظلماً جو یتیموں کا مال کھائے گا، تو اس سے ڈر گئے تھے، اور یتیموں کی چیزیں انہوں نے بالکل الگ کر دی، یہاں تک کہ کوئی بچ بھی جاتی تو وہ اسے استعمال نہ کرتے، یہاں تک کہ وہ خراب ہو جاتی اس ڈر سے کہ ہم اس وعید کے مستحق نہ ہو جائیں۔ یہ ابن کثیر میں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جب صحابہ نے اتنا عمل کرنا شروع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو، لیکن بہتر نیت اچھی رکھنی ہے۔ یہ نیت نہ ہو کہ میں اس کا سارا مال ہڑپ کر جاؤں، کھا جاؤں، یہ کچھ بھی، تو یہ نہیں کرنا۔ اگر اللہ چاہتا تھا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کافر عورتوں کا ذکر ہے کہ ان سے نکاح نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کی بجائے ایمان والی لونڈی سے تم نکاح کر لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چاہے تمہیں مشرک عورت کتنی ہی اچھی لگتی ہے، جب تک ایمان نہیں لے کر آئے گی تم نے اس سے نکاح نہیں کرنا۔ اسی طرح مردوں کے بارے میں ہے کہ مشرک مردوں سے بھی عورتوں نے نکاح نہیں کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے کر آئے۔ اس سے بہتر جو ہے وہ تمہارے لیے ایمان والا غلام بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے نا مشرک شخص قریب ہے کہ وہ جو ہے نا خود بھی مشرک ہو جائے۔ جو مسلمان ہیں تو آگے ان کے بچے ہوں گے، وہ کہے گا میں نے اس کو مشرک بنانا ہے، مطلب وہ بتوں کی پوجا کرے۔ مسلمان ہوگا وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، تو انہوں نے ایک نہ ایک دن الگ ہو ہی جانا ہے ان چیزوں پر آ کے، ٹھیک ہے، یا تو پھر وہ شخص بھی مشرک ہو جائے گا۔ اب آپ نے دیکھا ہے نا انڈیا میں کچھ ایکٹر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا دیکھا ہوگا کہ وہ بتوں کی پوجا بھی کر رہے ہیں، مطلب نکل گئے نا وہ پھر عقیدہ توحید سے، اور کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ بتوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشرک عورت سے جو نکاح کیا تو دیکھا وہ پھر آ گئی نا انسان میں، یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا ہمیں، اور وہ اب ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ہاں جی وہ بالکل اس میں ڈھل جائے گا۔ تو اچھا ایک چیز تو یہ، لیکن اہل ایمان سے نکاح جائز ہے۔ اگر اہل ایمان عورت سے نکاح جائز ہے، سوری اہل ایمان نہیں، اہل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے، مطلب یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح جائز ہے مردوں کے لیے، لیکن اہل کتاب مرد سے نکاح جائز نہیں ہے کسی مسلمان عورت کا، ٹھیک ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے مطابق ہوتی ہے، جیسا اس کا شوہر ہوگا وہ اس کو اسی کے مطابق چلنا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن شوہر کو عورت کے مطابق نہیں چلنا پڑتا، تو اس وجہ سے آدمی کو جائز قرار دیا گیا کہ وہ اہل کتاب سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ اہل کتاب سے نکاح نہیں کر سکتی کسی اہل کتاب مرد سے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان سے بھی بچا جائے، کیونکہ آج کے جتنے بھی یورپین ہیں تو آپ ان کو دیکھیں نا، اکثر ان سے پوچھیں ان کا مذہب کیا ہے، انہوں نے ویسے یہودی یا نصرانی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو لکھوایا ہوا ہے، کرسچن لکھوایا ہوا ہے یا جیو کچھ بھی لکھوایا ہوا ہے، لیکن اصل میں ان سے مذہب پوچھا جائے نا تو کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کہ کس کو، وہ کہتے ہیں ہم ملحد ہیں، مینس وہ سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہم کسی نبی کو نہیں مانتے، ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے، ہم اللہ کسی کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ملحد، مطلب بے دین ہو جانا، تو وہ بے دین لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اہل کتاب سے بھی اس لیے اب آج کا جو دور ہے کوشش کریں کہ نہ ہی ان سے بھی نکاح کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی طرف بلاتا ہے، بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے، ہم نے اسے نصیحت پکڑنی ہے، جس آیت پہ ہمارے لیے نصیحت ہے، غور و فکر کا حکم دیا ہے، تو غور کریں، دیکھیں وہاں پہ، ہاں جی نصیحت پکڑ لیں کہ اب ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں بعد آتا ہے حیض کے بارے میں، ٹھیک ہے، حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اچھا ایک حدیث سنا دوں پہلے، وہ نکاح کرنے کے متعلق، کہ ہمیں ہمارے متعلق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کے سے، حسب نسب سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے، یا تو اس کی دولت اٹریکٹ کر رہی ہے، یا اس کا کہ یہ ہاں جی یہ تو بہت رچ، بہت اچھی فیملی سے ہے، مینس جیسے ذات پات کا سسٹم اب ہمارے
پاکستانی معاشرے میں کتنا زیادہ ہے کہ اس ذات سے ہے، چلو بھائی اس سے نکاح کریں گے، ہم نے تو اس ذات والی سے کرنا ہے ہم نے سے، ٹھیک ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے، ان 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ اور ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ تو اسی طرح ہم بچیاں پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ میں سے ہماری یہاں پہ بہت ساری بچیاں پڑھ رہی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہی کہوں گی کہ مال دیکھیں گی، آپ حسب نسب دیکھیں گی، کہ آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں گی، ٹھیک ہے، مال سے مراد مطلب اس کی جاب دیکھ رہے ہیں، اس کا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا حسب نسب چیک کر رہے ہیں کہ اس کا حسن و جمال، اور یہی چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔ دین کی بات میں آتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دے دے گا ہدایت، جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا خود ہی دین والا ہو جائے گا، تو یہ دین کی بنا پر، تو ان سب کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا پسند کیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہ جو دیندار ہوں، ٹھیک ہے، دیندار، اس چیز کو سب سے پہلے رکھیں۔ ہم نے پہلے اس کا گریڈ دیکھنا ہے کہ کس گریڈ میں جاب ہو رہی ہے، کار ہے اچھا اپنی، اچھا اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور اچھا پیارا بھی ہے، ٹھیک ہے، نکاح کر لو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ دیندار ہیں، حافظ قرآن ہے، یا قرآن پاک کا علم رکھنے والا ہے کہ نہیں، اس کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں، تو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، مرد میں بھی اور عورت میں بھی نکاح کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے آپ دیکھیں گی، یا کزنوں کے لیے، کسی کے لیے بھی جس کی بھی آپ پر ذمہ داری ہوگی، ان کے لیے لڑکی دیکھنے جائیں، ٹھیک ہے، دیندار دیکھیں، چاہے غریب گھر کی ہو، چاہے بہت زیادہ خوبصورت نہ ہو، چاہے بہت اچھے حسب نسب والی نہ ہو، دیندار دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی اچھا آگے حیض کے بارے میں، کہ جو ماہواری کا جو خون آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے خلاف آ جائے، مینس ڈیٹ کے ڈیز آپ کی 7 ڈیز ہے، اس دفعہ 11 دن آ گیا، تو 7 ڈیز تو آپ کے حیض کے ہو گئے ہیں، باقی جو 4 دن ہوں گے وہ آپ کے استحاضہ کے دن ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ کسی وین سے آپ بلڈ آ رہا ہوتا ہے، جس کا حکم جو ہے وہ حیض سے مختلف ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا پورا مسئلہ بتاؤں گی کہ حیض میں اور استحاضہ کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حیض کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے جو کیا معاف کر دیا ہمیں، نمازیں معاف کر دی ہیں، لیکن روزے معاف نہیں ہیں، ممنوع ہیں روزے، اس ٹائم ہم نے نہیں رکھنے، لیکن بعد میں قضا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مردوں کے لیے کیا منع ہے اس ٹائم، ان دنوں میں، کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں، قریب تو جا سکتے ہیں، لیکن جو ایک تعلق بنانا ہوتا ہے جس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اس سے منع کیا ہے کہ وہ تعلق نہ بنائیں اس عورت سے۔ ہاں، عورت کے لیے کھانا پینا بھی، ٹھیک ہے، جائز ہے، وہ کھانا بنا سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ جائے نماز پہ بیٹھ سکتی ہے؟ بالکل بیٹھ سکتی ہے، جائے نماز پہ بیٹھ کے وہ اپنی تسبیحات کرتی رہے، قرآن پاک کی آیت نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ ان دنوں میں 10 کاموں سے منع کیا گیا ہے جو نہیں کرنے، ٹھیک ہے، ان میں یہ ہے کہ قرآن پاک کو چھونا بھی نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت کی پوری کی تلاوت بھی نہیں کرنی ہے۔ ہاں، سنیں قرآن پاک ان دنوں میں، ٹھیک ہے، جو حافظ قرآن بچیاں جو حفظ کر رہی ہیں بچیاں ہمارے پاس، تو وہ ان دنوں میں ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سنیں، یہ نہ ہو کہ وہ پھر ان دنوں میں اپنا قرآن پاک بھول جائیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ تلاوت لگا لیں اور وہ سنتی رہیں، تو ان دنوں میں آپ تلاوت سنیں، ٹھیک ہے، اور ترجمہ سنیں، تفسیر پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں پڑھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں، لیکن ٹچ کرنے کا یہ ہے کہ آپ ایک الگ سے دوپٹہ رکھ لیں، اپنا کپڑا پاک صاف رکھ لیں، اور اس سے قرآن پاک آپ پکڑ سکتی ہیں، مینس کہ اگر آپ کو کھولنا پڑ جائے تو آپ اس سے کھول کے اسے کپڑے سے اپنے رحل پہ رکھ لیں اور اس کے بعد اس کو کھول سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تفسیر کی کتاب بھی، حدیث کی کتاب کو بھی ایسے ہی پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جیسے صحیح بخاری کی کتاب ہے، قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا درجہ آتا ہے وہ صحیح بخاری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تفاسیر پھر وہ قرآن پاک کے ہی حکم میں آ جاتے ہیں کہ اس میں قرآن پاک کے احکام ہیں، اور جو تفسیر ہے وہ بھی حدیث سے ہی لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر پینسل سے پکڑ کے اپنا قرآن پاک کھولتی رہیں، دیکھتی رہیں، اگر کوئی سبق ضروری پڑھنا ہے یا دیکھنا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ کوئی فیصلہ ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے اچانک سے، تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس کا حل ہم کہاں سے ڈھونڈیں، تو وہ قرآن پاک سے مل جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ، تفسیر، اگر آپ نے کہیں بھی کچھ بھی حدیث میں دیکھنا ہے یا قرآن پاک میں ہی آپ نے حکم دیکھنا ہے، کوئی آیت کا ترجمہ کسی کو بتانا ہے، یا پھر اپنے کسی بچے کو آپ پڑھا رہی ہیں یا کچھ بھی کر رہی ہیں، تو پھر آپ اس طریقے سے پکڑ سکتی ہیں۔ اور اگر پڑھنا بھی ہے پھر سانس توڑ کر پڑھنا ہے، اکٹھی آیت کا حکم نہیں ہے کہ آپ اکٹھی آیت اس طرح پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر پڑھنا بھی ہے پھر آپ سانس توڑ کر پڑھیں گی، جیسے میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد
سانس لیا، اس کے بعد للہ سانس لیا، ربی، ٹھیک ہے، سانس لیا، رب العالمین، پھر اس طرح سانس لے کر پڑھتے رہیں، سانس چھوڑ چھوڑ کر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے سانس لیتی جائیں اور پڑھتی جائیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اچھا دوسرا یہاں پر اس آیت کی طرف آتے ہیں، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ۔ اچھا یہود و نصارہ وہ کیا کہتے تھے؟ یہودیوں میں تھا، سوری نصارہ میں نہیں، یہودیوں میں تھا کہ اس حالت میں عورت کو نجس سمجھتے تھے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی نہیں جائز سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں پکڑتے تھے، اس کو کچن میں بھی نہیں جانے دیتے تھے، مینس وہ کہتے تھے بس یہ گندی ہو گئی ہے، ان جتنے بھی اس کے ڈیز آتے تھے تو اس طرح وہ کرتے تھے، تو بالکل نجس۔ ہمیں منع کیا نا افراط و تفریط سے، نہ تو ہم نے کمی کرنی ہے نہ تو ہم نے زیادتی کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں امت وسط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جتنے بھی احکام نازل فرمائے اس ہر ایک میں میانہ روی آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے، نہ تو اتنے زیادہ ہو جاؤ قریب ان کے کہ کچھ غسل فرض ہو جائے، ٹھیک ہے، نہ تو اتنے ان سے دور ہو جاؤ کہ اس کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی نہیں کر رہے، بس میانہ روی اختیار کریں، ٹھیک ہے، اس کا حکم ہے۔ اور اس کے بارے میں آتی ہے ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو اکثر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کیا کرتی تھی، تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ مانگا بھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں حیض کی حالت میں ہوں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا یہ تمہارے ہاتھوں میں بھی آ گیا ہے؟ تو یہ چیز تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جب وہ پاک ہو جائیں تو اس کے دو معنی ہیں، مینس کہ ایک جو بلیڈنگ ہے وہ رک جائے، اور پھر وہ غسل کیے بغیر، ٹھیک ہے، مردوں کا ان کے پاس جانا جائز ہے۔ کچھ علماء کا یہ خیال ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب بلیڈنگ رک جائے اس کے بعد غسل کرے گی تب پاک ہوگی تب مرد اس کے پاس جائیں، ٹھیک ہے۔ راجح قول تو دوسرا ہے، پسند زیادہ دوسرے کو ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے کا بھی ہے کہ اگر کوئی پانی نہ ہو یا پانی اتنا تھوڑا ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ غسل کر سکتی ہے تو پھر اس ٹائم اس صورت میں جو ہے وہ وضو کر لے اور اپنا ناپاکی کا حصہ دھو لے، اور ملنے کے بعد پھر وہ دوبارہ غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، تو یعنی اجازت دی ہے، اس کا مطلب یعنی کہ شرم گاہ سے اجازت دے دی ہے اب اللہ تعالیٰ نے جب حیض ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح سے چاہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا یہ رشتہ بیان کیا، تو پہلا رشتہ بھی یہی بنا تھا نا میاں بیوی کا، آدم حوا کا، یہی رشتہ پہلا سب سے دنیا میں یہی بنا تھا نا، تو پھر تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، مینس نیک اعمال، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہاں پر یہ تھوڑا سا ایک میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس جہاں بھی، اچھا کھیتی کیا ہوتی ہے ایک تھوڑا سا میں بتا دوں، کھیت انسان کو اپنی زمین سے کتنی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے کھیت دیکھتا ہے جا کے، اپنی زمین دیکھتا ہے، جو زمین والے لوگ ہوں گے ان کو تو اس کے بارے میں ہوگا، یا اپنا گھر ہی دیکھ لے، ٹھیک ہے، تو کھیتی کو جب انسان دیکھتا ہے اس کو کتنی اس سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، واہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں برکت دی، ٹھیک ہے۔ تو کھیتی اس لیے لیا کیونکہ اس سے عورت کے ذریعے سے مرد کی جو ہے وہ نسل پیدا ہوتی ہے، تو کھیتی کس کا باعث ہے؟ سکون کا باعث ہے، ٹھنڈک کا باعث ہے۔ تو اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں کہہ دیا، زمین مطلب کہہ دیا عورت کو، تو کیا اس سے برا تو نہیں لگا عورت کو کہ اس کو کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا؟ جبکہ برا نہیں لگنا چاہیے، اس میں خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ درجہ دیا، ہمارا ذکر کیا قرآن پاک میں کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنے کھیتیوں میں سے جس طرف سے چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر ڈرنے کا بھی حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، مینس جتنا اللہ تعالیٰ نے اب جائز قرار دیا ہے مرد اور عورت کا تعلق اتنا ہی رکھے، ٹھیک ہے، باقی جو غلط طریقے ایجاد ہوتے جا رہے ہیں ان پر عمل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ آپ لوگ مجھ سے پرسنلی میں واٹس ایپ پر پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں وہ آپ کو ڈیٹیل سے بیان کر دوں گی۔ اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، مینس کہ ایسے آنا ہے کہ
اپنی بیویوں سے بھی ملنا ایسے ہے جو اللہ تعالیٰ نے جائز طریقہ قرار دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے ڈرتے بھی رہنا ہے کہ تم نے مجھ سے ملنا ہے. اگر غلط کام کر کے آؤ گے تو پھر مجھ سے بھی ملنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے خوشخبری سنائی ہے ایمان والوں کو. ٹھیک ہے. یہ چیز تھی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں کچھ لکھا ہوا پیج بھی آپ کو سینڈ کر دوں گی. ایک غیر فطری فعل بھی لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی بیویوں کے ساتھ اس کو لعنتی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. احادیث کے مطابق کہ وہ شخص جو ہے نا فتح الکبیر میں لکھا ہوا ہے، فتح القدیر میں اور ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے، لعنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ علماء کی رائے ہے. تو جس طرف سے اللہ تعالیٰ نے حکم آنے کا دیا ہے اس طرف سے ہی آنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز تھی آج کے سبق میں. انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم کل پڑھیں گے. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.